اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت سلطان او اسب و عماد الملک و پشیمان کردن شاہ را، یعنی سلطان اور گھوڑے اور عماد الملک کے قصے کی جانب رجوع اور شاہ کو شرمندہ کرنا۔ جب تھوڑی دیر یکتا شاہ اس سے حیران ہوا، اس نے اپنا رخ عماد الملک کی جانب کیا کہ اے بھائی، کیا یہ بہترین گھوڑا نہیں ہے؟ شاید یہ بہشت کا ہے نہ کہ زمین کا۔ تو عماد الملک نے اس سے کہا، اے شاہ، آپ کے میلان سے شیطان فرشتے جیسا بن جاتا ہے، جو چیز آپ پسند کریں وہ اچھی ہی ہو گئی۔ یہ سواری بہت عمدہ اور زیبا ہے، لیکن اس کے جسم میں سر ناقص ہے، گویا اس کا یہ سر بیل کے سر کی طرح ہے۔ خرم شاہ کے دل میں یہ بات کارگر ہو گئی، شاہ کی نظر میں گھوڑے کو ذلیل کر دیا۔ جب غرض دلال اور بیان کرنے والی ہو جائے تو 3 گز سوتی کپڑے سے یوسف علیہ السلام کو حاصل کر لے گا۔ جب روح کی جدائی کا وقت ہوتا ہے، شیطان ایمان کے موتی کا دلال بن جاتا ہے، تو بے وقوف ایمان کو فوراً فروخت کر دیتا ہے۔ اس تنگی میں ایک لوٹے پانی کے بدلے وہ ایک خیال ہوتا ہے اور لوٹا نہیں ہے۔ اس دلال کا ارادہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت کہ تو تندرست اور فربا ہے، تو ایک خیال میں سچائی کو دے ڈالتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج کی روشنی قبول کرنے میں دیوار اور پانی کی سطح، خصوصاً جب کہ وہ متحرک ہو، برابر نہیں ہے۔ اس گھوڑے کے حسن پر تھوڑی دیر شاہ حیران رہا، پھر عماد الملک کی جانب رخ کر کے بولا، یہ گھوڑا زمین کی پیداوار نہیں ہے، شاید بہشت سے آیا ہے۔ عماد الملک نے شاہ سے کہا کہ آپ کی پسندیدگی سے شیطان بھی فرشتہ بن جاتا ہے۔ گھوڑے میں اور تو خوبیاں ہیں، لیکن اس کا سر ناقص ہے، بیل کا سا معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ عماد الملک کی غرض اس گھوڑے کو برا کہنے سے وابستہ تھی، لہٰذا اس نے اس کو برا کہا اور گھوڑے کی وقت گر گئی۔ مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریداروں نے معمولی قیمت پر خرید لیا تھا۔ موت کے وقت کی پریشانی میں شیطان ایمان کو اس قدر حقیر کر کے دکھاتا ہے کہ بے وقوف آدمی اس کو ایک لوٹے پانی کے بدلے میں فروخت کر دیتا ہے۔ شیطان کا مقصد تو ایمان کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ ایمان کے بیچنے کے قصے میں تعجب کی کیا بات ہے؟ انسان زندگی میں بھی معمولی نفع کے خیال پر جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو ہر وقت کان میں سے ایک موتی فروخت کر دیتا ہے، بچے کی طرح اخروٹ لے لیتا ہے۔ اس تکلیف اور موت کے دن تعجب نہیں ہے اگر تیرا یہ عمل ہو۔ تیرے خیال میں ایک سورج جوش مارتی ہے، توڑنے کے وقت سڑے ہوئے اخروٹ کی طرح ہے۔ شروع میں وہ خیال 14ویں کے چاند کی طرح ہے، لیکن آخر میں ہلال کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر تو شروع ہی میں اس کے آخر کو دیکھ لے، اس کے سست فریب سے خالی ہو جائے۔ اے امانت دار، دنیا گلا ہوا اخروٹ ہے، اس کو نہ آزما، اس کو دور سے دیکھ لے۔ شاہ نے اس گھوڑے کو حال کی نگاہ سے دیکھا اور اس عماد الملک نے انجام کی نگاہ سے۔ شاہ کی آنکھ پیچیدہ سوراخ سے 2 گز دیکھتی تھی، اس انجام بین کی نگاہ نے 50 گز۔ کیسا سرما ہے جو خدا لگا دیتا ہے کہ 100 پردوں کے پیچھے سے روح راہ راست کو دیکھ لیتی ہے۔ سردار کی آنکھ چونکہ انجام سے وابستہ تھی تو اس آنکھ سے دنیا کو مردار فرمایا ہے۔ اس کی ایک برائی سے جو بادشاہ نے سنی اور بس شاہ کے دل میں گھوڑے کی محبت بہت افسردہ ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھ چھوڑ دی، اس کی آنکھ اختیار کر لی، اپنا ہوش چھوڑا، اس کی بات سن لی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معمولی نفع کے عوض سچائی کو فروخت کرنا ایسا ہے جیسے بے عقل بچہ
موتی کے عوض چند اخروٹ خرید لیتا ہے، اس وقت انسان مجبور بھی نہیں ہے، موت کے وقت تو اس کو پیاس لگی ہوگی۔ یہ خیال جس کی وجہ سے انسان سچائی کو فروخت کر دیتا ہے ایک سڑا ہوا اخروٹ ہے۔ شروع میں وہ خیال بڑا بھلا معلوم ہوتا، لیکن انجام کار وہ حقیر بن جاتا ہے۔ اگر انسان ابتداً ہی انجام پر نظر کر لے تو فریب سے بچ جائے۔ یہ دنیا کا نفع ایک بوسیدہ اخروٹ ہے، اور یہ اس قدر واضح بات ہے کہ اس کو آزمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس گھوڑے کے موجودہ حسن و جمال پر نظر کی، اور عماد الملک نے اس کے انجام پر کہ اس گھوڑے کے اس طرح چھینتے سے کتنا بڑا ظلم ہوگا، کہ اس گھوڑے کے اس طرح چھیننے سے کتنا بڑا ظلم ہوگا، اور انجام کیا ہوگا۔ بادشاہ کی نظر 2 گز تک دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی ٹیڑھے سوراخ میں سے۔ عماد الملک کی نظر 50 گز تک دیکھ رہی تھی۔ چوہے کا سوراخ جو عموماً آڑا ترچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے تو وہ ایسا سرما ہے کہ 100 پردوں کے پیچھے بھی چیز کو دکھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو مردار کہا ہے وہ انجام کے اعتبار سے کہا ہے۔ عماد الملک کے صرف یہ کہنے سے کہ اس گھوڑے کا سر ناقص ہے، وہ گھوڑا شاہ کے دل سے اتر گیا۔ بادشاہ نے اپنی آنکھ اور بات پر عماد الملک کی آنکھ اور بات کو ترجیح دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک بہانہ تھا اس یکتا بدلہ دینے والے نے، نیاز کی وجہ سے اس کو شاہ کے دل میں سرد کر دیا، نظر کے سامنے اس کے حسن کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بات درمیان میں دروازے کی آواز کی طرح تھی، اس نقطے کو شاہ کی آنکھ کا پردہ بنا دیا کہ اس پردے سے چاند کالا نظر آتا ہے۔ اس پاک بنانے والے نے جو قلعے بنا دیتا ہے، گفتگو اور سحر کے عالم غیب میں گفتگو کو راز کے قلعے کی دروازے کی آواز سمجھ کہ یہ کھلنے کی آواز ہوئی یا بند ہونے کی۔ دروازے کی آواز محسوس ہے اور دروازہ حس سے خارج ہے۔ تم اس آواز کو دیکھتے ہو اور در کو نہیں دیکھتے۔ دانائی کی سارنگی جبکہ خوش آواز بنی، دیکھ جنت کا کون سا دروازہ کھلا۔ بری بات کی آواز جب معلق ہوتی ہے تو دیکھ جہنم کا کون سا دروازہ کھلتا ہے۔ جبکہ تو اس کے در سے دور ہے دروازے کی آواز سن لے، وہ چین سے ہے جس کا منظر کشادہ ہو گیا۔ جب تو دیکھے کہ نیکی کر رہا ہے تو زندگی اور راحت کی تیاری کر رہا ہے، جب قصور اور فساد ہو رہا ہے وہ زندگی اور ذوق چھپ رہا ہے۔ کمینوں کی دید کی وجہ سے تو اپنی دید کو نہ چھوڑ، کیونکہ یہ گدھ تجھے مردار کی جانب کھینچتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ عماد الملک نے نیازمندی سے دعا کی تھی کہ شاہ سے یہ ظلم سرزد نہ ہو، لہٰذا خدا نے اس کی بات کو اس دعا کی منظوری کا ایک سبب اور بہانہ بنا دیا۔ شاہ کے گھوڑے کو ناپسند کرنے کا اصل سبب اللہ تعالی ہے، اس لیے کہ اس نے اصل دروازہ جو اس کے حسن کو دیکھنے کا تھا بند کر دیا، اور عماد الملک اس کی ایک ظاہری علامت تھا۔ مکان کی چیزیں دروازہ بند کرنے سے چھپ جاتی ہیں، اور جس شخص نے دروازہ نہ دیکھا ہو دروازہ بند ہونے کی آواز کو چیزوں کے مستور ہونے کا سبب سمجھتا ہے۔ عماد الملک کی بات کو اللہ تعالی نے نظر کا پردہ بنا دیا اور شاہ کی نظر سے گھوڑے کا حسن پوشیدہ ہو گیا۔ انسان کی بات کے نتائج عالم آخرت میں نمودار ہوتے ہیں۔ تو اپنی آواز کو دروازے کی آواز سمجھ اور پہچان کہ اس دروازے سے دروازہ بند ہوا ہے یا کھلا ہے۔ انسانوں کو در کی آواز جو خود ان کی گفتگو ہے محسوس ہوتی ہے، وہ جس دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز ہے وہ دروازہ نظر نہیں آتا، وہ عالم غیب میں ہے۔
انسان کوئی دانائی کی بات کرتا ہے تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے، برے کلمے کی آواز دوزخ کا دروازہ کھولتی ہے۔ جبکہ تجھے دروازہ نظر نہیں آتا تو اس کی آواز سن لے اور اس کے ذریعے اس دروازے کو سمجھ لے۔ تو انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کا محل جنت میں تیار ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی فانی نعمتوں کو اپنی چشم بصیرت سے دیکھ، دنیا داروں کی بات کا اعتبار نہ کر، یہ گدھ ہیں جو تجھے مردار کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے نرگس کی طرح آنکھ بند کر لی کہ کیا ہے؟ ہاں اے بھائی، میری لاٹھی پکڑ کر کھینچ کیونکہ میں اندھا ہوں، اور یہ لاٹھی کھینچنے والا جو تو نے سفر میں منتخب کیا، جب تو غور کرے گا وہ تجھ سے زیادہ اندھا ہوگا۔ اندھا دھند، اللہ کی رسی پر ہاتھ ڈال، خدائی امر و نہی کے سوا ارادہ نہ کر۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ خواہش نفسانی کو چھوڑنا، کیونکہ یہ خواہش نفسانی عاد کے لیے آندھی تھی۔ مخلوق خواہش نفسانی کی وجہ سے قید خانہ میں بیٹھی ہے، پرند کے پر خواہش نفسانی کی وجہ سے بندھے ہیں، مچھلی گرم توے میں خواہش نفسانی کی وجہ سے ہے، مستورات سے خواہش نفسانی کی وجہ سے شرم روانہ ہو رہی ہے، کوتوال کا غصہ، آگ کی چنگاری خواہش نفسانی کی وجہ سے ہے، سزا اور رسولی کا خوف خواہش نفسانی کی وجہ سے ہے۔ تو نے زمین پر جسموں کا کوتوال دیکھا ہے، روح کے احکام کے کوتوال کو بھی دیکھ لے۔ خود روح کے لیے غیب میں شکنجے ہیں، لیکن جب تک تو نہیں نکلتا شکنجہ پوشیدگی میں ہے، جب تو چھوڑے گا ہلاکت کا شکنجہ دیکھ لے گا، کیونکہ ایک ضد دوسری ضد سے واقع ہوتی ہے۔ جو شخص کنویں اور کالے پانی میں پیدا ہوا وہ جنگل کے لطف اور کنویں کی تکلیف کو کیا جانے۔ جب تو نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خواہش نفسانی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی تسنیم سے پیالہ پہنچے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی چشم بصیرت عطا کی ہے، تو بتکلف اندھا نہ بن، اندھوں کی طرح دریافت نہ کر۔ جس کو تو اپنا رہبر بنا رہا ہے وہ دنیا دار تجھ سے زیادہ اندھا ہے۔ اگر تو مجتہد نہیں ہے تو اللہ کی رسی پکڑ لے اور اس کے کھلے ہوئے احکام کی پابندی کر لے۔ اللہ کی رسی خواہش نفس کو ترک کرنا ہے۔ قوم عاد اسی نفسانی خواہش کی وجہ سے تباہ ہوئی اور ان پر آندھی کا عذاب آیا۔ ہر جاندار نفسانی خواہش کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ مچھلی اگر چارے کا لالچ نہ کرے تو کبھی کانٹے میں پھنس کر توے پر نہ بھنے۔ عورتیں اس لالچ سے فواحش میں مبتلا ہوتی ہیں۔ کوتوال کا غصہ و غضب انسان پر اسی خواہش نفسانی کی وجہ سے نازل ہوتا ہے اور اس کو چار میخ اور سولی کی سزا اسی وجہ سے ملتی ہے۔ تو دنیاوی کوتوال کو دیکھتا ہے، آخرت کے کوتوال کو بھی مد نظر رکھ۔ روح کے لیے عذاب کے آلات ہیں جو مرنے کے بعد نظر آئیں گے، یعنی جب تک تو دنیا سے نہ جائے گا۔ جب تو عالم آخرت کی وسعتوں میں پہنچے گا تو اس دنیا کا شکنجہ ہونا سمجھے گا، اس لیے کہ ضد کو دیکھ کر اس کی ضد پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ کنویں کا مینڈک جب تک چمن کی سیر نہیں کرتا نہ اس کو کنویں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے نہ چمن کے لطف کا۔ جب تو نفسانی خواہش کو ترک کر دے گا تو آخرت کی نعمتوں کا لطف محسوس کرنے لگے گا۔ تسنیم جنت کی نہر کو کہتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لا تطرق في هواك سلسبيل من جناب الله نحو السلسبيل لا تكن توأ الهوى مثل الحشيش إن ذل العرش أولى من عريش
یعنی اپنی خواہش نفسانی پر نہ چل، راستے کی درخواست کر، خدا کے دربار سے سلسبیل کی جانب، گھاس کی طرح خواہش نفسانی کا تابع دار نہ بن، بے شک عرش کا سایہ جھونپڑی سے بہتر ہے۔ بادشاہ نے کہا گھوڑا واپس لے جاؤ، بہت جلد مجھے ظلم سے نجات دو۔ شاہ نے اپنے دل سے اتنا فرمایا، بیل کے اس سر سے شیر کو فریب نہ دے، تو ہیلا سے بیل کا پاؤں درمیان میں لے آتا ہے، جا، اللہ تعالیٰ گھوڑے پر بیل کے سینگ نہیں جڑتا ہے۔ اس شہر کا بنانے والا بہت موزوں کاریگری والا ہے، وہ گھوڑے کے جسم پر بیل کا عضو کب رکھتا ہے؟ بنانے والے نے جسموں کو مناسب بنایا ہے، منتقل ہونے والے قلعے بنائے ہیں، قلعوں کے اندر نالیاں ہیں، اس کے جانب سے اس کی جانب وہ نہریں ہیں، اور ان کے اندر ایک لا انتہا جہان ہے۔ ایک خیمے کے اندر بہت میدان ہیں، وہ کبھی چاند کو کابوس کی طرح دکھاتا ہے اور کبھی کنویں کی تہ کو چمن دکھاتا ہے۔ آنکھ اور دل کا سمٹاؤ اور پھیلاؤ خدا کی جانب ہے، ہر وقت کس طرح سے حلال جادو کرتا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے درخواست کی، برے کو برا اور حق کو حق دکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ راستے کی درخواست کر، سلسبیل جنت کا ایک چشمہ ہے، گھاس ہوا کے ہر جھونکے سے جھک جاتی ہے۔ ذل العرش کا مطلب ہے جو خواہش نفسانی کو ترک کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ بادشاہ کو اب احساس ہوا کہ اس سردار سے گھوڑا چھیننا ظلم ہے، پھر شاہ نے عماد الملک کو مخاطب بنانے کے بجائے اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، مجھ جیسے شیر کو گھوڑے کے سر کو بیل کا سر کہہ کر فریب نہ دے۔ درمیان اللہ تعالیٰ گھوڑے پر بیل کے سینگ نہیں لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو قلعے کی طرح تعمیر فرمایا ہے، اور یہ انسانی جسم چلتے پھرتے قلعے ہیں۔ انسانی جسم میں ایک عالم ہے، صوفیہ انسان کو عالم اکبر کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح ساری کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے، تنہا انسان ان سب کا مظہر ہے۔ حضرت حق تعالی کے تصرفات انسانی جسم پر بصورت قبض و بسط طاری ہوتے ہیں، اور اس قبض سے کبھی وہ اچھے کو برا دکھا دیتا ہے اور بسط کے ذریعے برے کو اچھا دکھا دیتا ہے۔ کابوس ایک مرض ہے، جب وہ لاحق ہو جاتا ہے تو انسان کا گلا گھٹتا ہے اور بولنے پر قادر نہیں رہتا، چونکہ حضرت حق کی تجلی فیض و بسط میں مختلف صورتیں دکھا دیتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اچھے کو اچھا دکھا اور برے کو برا دکھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تاکہ آخر میں جب تو ورق پلٹے میں شرمندگی سے پریشانی میں نہ پڑوں۔ جو تدبیر یکتا عماد الملک نے کی، مالک الملک نے اس کی اس طرف رہنمائی کی۔ یہ پسندیدہ تدبیر ہوتی ہے، لیکن تو بری کو بھلی سے ممتاز کرنے والا بن۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان تدبیروں کا سرچشمہ ہے۔ قلب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو تیرے دل میں سوچ اور قیاس پیدا کرتا ہے، وہ ٹاٹ میں آگ لگانا بھی جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ دعا اس لیے ہے تاکہ زندگی کا ورق پلٹنے کے بعد شرمندگی نہ ہو۔ شاہ کے دل سے گھوڑے کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سکھائی تھی۔ بھلائی کے لیے ہیلا کرنا بھلا ہے، برائی کے لیے ہیلا کرنا برا ہے۔ انسان کو اپنی کسی تدبیر پر مغرور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان تدبیروں کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اور انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ جو ذات تجھے یہ ہیلا سکھا دیتی ہے وہ تیرے علم کو ضائع بھی کر سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع کردن بقصہ آں پائے مرد او آں غریب او امدار او باز گشتن ایشاں از سرے گور خواجہ او خواب دیدن پائے مرد او خواجہ محتسب را، یعنی مددگار اور اس قرضدار پردیسی کے قصے کی طرف رجوع، اور ان کا خواجہ کی قبر کے سرہانے سے واپس آنا، اور مددگار کا خواجہ محتسب کو خواب میں دیکھنا۔ یہ عمدہ قصہ بغیر انجام کے رہ گیا۔ وہ پردیسی جب خواجہ کی قبر سے لوٹا، مددگار اس کو اپنے گھر کی جانب لے گیا، 100 دینار کی مہر اس کو دے دیں، مزیدار کھانا لایا اور اسے ایسے قصے کہے کہ اس کے دل میں امید سے 100 پھول کھل گئے۔ اس نے تنگی کے بعد جو آسانی دیکھی تھی، اس نے اس کا قصہ پردیسی کو سنایا۔ باتیں کرتے ہوئے آدھی رات گزر گئی۔ نیند نے ان کو روح کی چراگاہ میں لے جا ڈالا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پائے مرد کا مطلب ہے وہ مددگار اس پردیسی کو گھر لے گیا، 100 دینار کی تھیلی جو مہر زدہ تھی اس پردیسی کو دے دی، اس پردیسی کو کھانا کھلایا اور ایسے قصے سنائے جس سے اس کا غم ہلکا ہو۔ اس کو اپنے ایسے قصے سنائے جن میں پریشانیوں کے بعد راحت میسر آتی تھی، تاکہ پردیسی کی تسلی ہو جائے۔ وہ اس پردیسی کو آدھی رات تک قصے سناتا رہا، پھر ان کو نیند آ گئی۔ نیند میں انسان کی روح ادھر ادھر کی سیر کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مددگار نے مبارک خواجہ کو دیکھا۔ اس رات خواب میں مکان کے صدر نشین میں خواجہ نے کہا، اے ملیح مددگار، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا میں نے ایک ایک سنا، لیکن مجھے جواب دینے کا حکم نہ تھا۔ بغیر اشارے کے میں لب کشائی نہیں کر سکتا۔ ہم چونکہ کیفیت اور کمیت سے واقف ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمارے ہونٹوں پر مہر لگا دی ہے تاکہ غیب کے راز نہ پھیلیں، تاکہ زندگی اور ذریعہ زندگی نہ ڈھہ جائے، تاکہ غفلت کا پردہ پورا نہ پھٹ جائے، تاکہ محنت کی دیگ ادھ کچری نہ رہ جائے، تاکہ اس سے کوئی واقف نہ ہو، تاکہ اس میں دعوے کرنے والوں کا پردہ نہ جل جائے، تاکہ طباق سے غیب کا ڈھکن نہ ہٹ جائے۔ دیکھنی کی چیز کو شک کی نگاہ نہیں دیکھتی ہے۔ ہم مجسم کان ہیں، اگرچہ کان کا نقش جاتا رہا۔ ہم مجسم گویائی ہیں، لیکن خاموش لب ہیں۔ ہم مجسم آنکھ ہیں، اگرچہ آنکھ کا نقش جاتا رہا، بلکہ ہم مجسم سورج ہیں، بغیر ابر و غبار کے۔ ہم دریا میں غرق ہیں، اگرچہ قطرہ ہیں۔ ہم مجسم سورج ہیں، اگرچہ ذرہ ہیں۔ ہم بغیر غبار کے پردے کے صاف پانی میں ہمیشگی کے جہان میں معاف ہو گئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سونے کی حالت میں مددگار نے محتسب کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک مکان کے صدر جگہ میں بیٹھا ہے۔ محتسب نے خواب میں اس مددگار سے کہا کہ اس پردیسی نے میری قبر پر جو باتیں کہیں وہ میں نے سب سنی ہیں۔ مردہ سب باتیں سنتا ہے، جواب نہیں دے سکتا ہے۔ مردوں کو بولنے کی اجازت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ رازوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ اگر بولیں گے تو غیب کے اسرار کھل جائیں گے۔ اگر تکوینیات کے تمام راز کھل جائیں گے تو نظام عالم درہم ہو جائے گا۔ نظام عالم انسان کی غفلت کے پردوں سے چل رہا ہے۔ راز کھلنے سے ترک عمل ہو جائے گا۔ حقیقت کھل جانے پر غلط دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دیدنی چیز جو اندیکھی بنی ہوئی ہے وہ اس غفلت کے پردے کی وجہ سے ہے۔ محتسب نے خواب میں کہا کہ اگرچہ ہمارے کان ختم ہو گئے ہیں، لیکن اب ہم ہمتن کان ہیں۔ ہم بغیر زبان کے مجسم گویائی ہیں، لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم مجسم آنکھ ہیں، بغیر آنکھ کے جس طرح مردے سنتے ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ ہم بغیر ابر و غبار کا سورج ہیں،
جس کا ادراک بہت قوی ہے، باوجود یہ کہ ہم ہیچ ہیں، لیکن قرب کے اعتبار سے ہمیں ذات حق سے اتحاد ہے۔ اب ہماری ذات گناہوں کی کدورت سے صاف ہو چکی ہے اور ہمیں معافی کی حالت میں دوامی زندگی حاصل ہو گئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے جو کچھ دیا اب دیکھ لیا، یہ جہان پردہ ہے، وہ جہان ظاہر ہے۔ بونے کا دن پوشیدہ کرنے کا دن ہے، بیج کو مٹی میں بکھیر دینا ہے، کاٹنے کا وقت، درانتی چلانے کا وقت، بدلے اور ظاہر ہونے کا دن ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ہم نے جو عمل دنیا میں کیا اب اس کے نتائج دیکھ لیے ہیں۔ جس دن کاشتکار بوتا ہے تو وہ بیج کو زمین میں چھپاتا اور بکھیرتا ہے۔ دنیا بھی کاشت کا وقت ہے۔ جب کاشتکار کھیتی کاٹتا ہے تو اس کے چھپائے ہوئے بیج کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ آخرت اس کی مثال ہے۔ خواجہ محتسب نے مددگار کو خواب میں بتایا کہ میں نے اس پردیسی کے قرض ادا کرنے کے لیے بہت سا مال فلاں جگہ رکھ دیا ہے، میرے وارثوں سے کہو کہ وہ اس کو دے دیں اور اس میں سے خود کچھ نہ لیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن خواجہ در خواب بآں پائے مرد، وجوہ وام آں دوست را کے آمدہ بود، او نشان دادن جائی دفن آں سیم را، او پیغام کردن بوارثاں کے البتہ آں را بسیار نہ بینند، او ہیچ باز نگیر ندا اگرچہ قبول نہ کند، یا باز ہمانجا بگدازد یا بہر کے خواجہ حد بدحد کہ من با خدا نظر کردہ ام کہ ازاں سیم بمن او متعلقان من حبا باز نگردد، یعنی خواجہ کا خواب میں اس مددگار سے اس دوست کے قرض کی ادائیگی کے طریقے بتا دینا جو آیا تھا، اور چاندی کے مدفون ہونے کی جگہ کا پتہ بتانا، اور وارثوں کو پیغام دینا کہ کبھی اس کو بہت نہ سمجھیں اور اس میں سے کچھ نہ لیں، اگرچہ وہ قبول نہ کرے یا کچھ وہاں چھوڑ دے یا وہ جس کو چاہے دے، کیونکہ میں نے خدا سے منت مانی ہے کہ اس چاندی میں سے میں اور میرے متعلقین ایک حبہ واپس نہ لیں گے۔ اب نئے مہمان کی بخشش کا حال سن، میں سمجھتا تھا کہ وہ آئے گا، میں نے اس کے قرض کی خبر سن لی تھی، میں نے جواہر کے 2-3 ٹکڑے اس کے لیے باندھ دیے تھے جو اس کے قرض کے لیے کافی اور زیادہ ہیں، تاکہ میرے مہمان کا سینہ زخمی نہ ہو۔ وہ سونے کے 9,000 قرض رکھتا ہے، کہہ دے کہ اس میں سے قرض ادا کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب یہ قصہ سنو کہ محتسب نے اس پردیسی کا قرض ادا کرنے کے لیے کس طرح عطا کی۔ محتسب نے کہا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پردیسی مقروض ہو کر میرے پاس ضرور آئے گا، میں سن چکا تھا کہ وہ مقروض ہو گیا ہے، میں نے اس کے لیے 2,000 جواہر باندھ کر 2-3 جواہر باندھ کر رکھ دیے تھے۔ وہ گوہر اس قدر قیمتی ہیں کہ ان سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا اور بچ بھی رہے گا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس پر 9,000 دینار قرض ہیں، ان جواہر میں سے کچھ فروخت کر کے ادا کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں سے بہت بچے گا، کہہ دے خرچ کرے، دعا میں مجھے بھی شامل کر لے۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے دوں، فلاں رجسٹر میں یہ رقم لکھی ہوئی ہے۔ مجھے موت نے فرصت نہ دی کہ میں عدن کے موتی چپکے سے اسے دے دوں۔ اس کے قرضے کے لیے لعل اور یاقوت ہے، ایک پیالے میں اور اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو فلاں طاق میں دفن کر دیا ہے۔ میں نے اس دوست کی پہلے ہی فکر کر لی ہے۔ قیمت آں ران دانت جز ملوک فاجتہد بالبیع الا یخدعوک،
شاہوں کے سوا کوئی ان کی قیمت نہیں جانتا۔ بیچنے میں محنت کر تاکہ وہ تجھے دھوکہ نہ دیں۔ معاملوں میں دھوکے کے ڈر سے وہ کر جو 3 روز کا اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ان کے نرخ گرنے سے نہ ڈر اور نہ گر، کیونکہ ان کا رواج سست نہ ہوگا۔ میرے وارثوں سے میرا سلام کہہ دے اور اس وصیت کو بھی پورا کہہ دے تاکہ اس عذر کی کثرت سے نہ ڈریں، بغیر کسی گرانی کے اس مہمان کے سامنے رکھ دیں، اور اگر وہ کہے میں یہ بہت نہیں چاہتا، کہہ دے لے لے، اور جس کو تو چاہے دے دے۔ جو میں نے دے دیا ہے اس میں سے 1 ذرہ واپس نہ لوں گا۔ دودھ پستان میں ہرگز نہیں لوٹتا، کتے کی طرح قے کو چاٹنے والا ہو جاتا ہے، عطیہ کو واپس لینے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو بچے اس کو بھی خرچ کرے اور مجھے دعائے خیر میں یاد رکھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ شرمندہ نہ ہو، لیکن مجھے موت نے یہ موقع نہ دیا۔ وہ جواہر لال اور یاقوت میں ایک پیالے میں رکھے ہیں اور اس پیالے پر میں نے اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اس پیالے کو فلاں طاق میں دفن کر دیا ہے، وہ بہت قیمتی ہیں، کوئی دھوکہ دے کر سستا نہ خرید لے۔ فروخت کرنے میں اپنے لیے 3 روز کا اختیار رکھ لینا، اگر قیمت کم لگی ہو تو بیع کو فسخ کر دینا، واپس لینے میں اس سے نہ ڈرنا کہ ان کی قیمت گھٹے گی۔ محتسب نے اس مددگار سے یہ بھی کہا کہ میرے وارثوں سے میرا سلام کہہ دے اور یہ میری وصیت ان کو پہنچا دے۔ وارثوں سے اس لیے کہہ دینا کہ اس قدر زیادہ مال ایک پردیسی کو دینے سے گھبرا نہ جائیں۔ اگر پردیسی یہ کہے کہ اس قدر مال کی مجھے ضرورت نہیں تو کہہ دینا کہ وہ لے کر کسی اور کو دے کر ثواب حاصل کر لے۔ وصیت کرنا گویا دے دینا ہے۔ وہ گڑھا جو کھجور کی گٹھی کے سرے پر ہوتا ہے، حقیر چیز مراد ہوتی ہے۔ پستان میں دودھ نکلا ہوا واپس نہیں لوٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ دے کر واپس لینے والے کو اس کتے کی مثل قرار دیا ہے جو قے کر کے چاٹتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ دروازہ بند کر لے کہ وہ زر اس کو نہ چاہیے، اس عطا کو اس کے دروازے پر بکھیر دیں، جو وہاں سے گزرے 100 سونا لے جائے۔ مخلصوں کے ہدیے کی واپسی نہیں ہے، میں نے وہ 2 سال سے اس کے لیے رکھا ہے۔ میں نے اللہ تعالی سے منتیں مانی ہیں، اگر وہ اس میں سے کچھ لینا جائز سمجھیں گے ان کو خود 20 گنا نقصان ہوگا۔ اگر وہ میری روح کو پریشان کریں گے تو جلدی پریشانی کے سینکڑوں دروازے ان پر کھلیں گے۔ میں زبان آور اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ وہ حق مستحق کو پہنچا دے گا۔ اس نے 2 دوسرے معاملے اس پر ظاہر کیے، میں ان کے ذکر میں ہونٹ نہ کھولوں گا تاکہ دونوں قصے سر اور راز رہیں، نیز مثنوی بہت لمبی نہ ہو جائے۔ وہ چٹکیاں بجاتا ہوا نیند سے بیدار ہوا، کبھی غزل گاتا ہوا اور کبھی نوحہ کرتا ہوا۔ مہمان نے کہا تو کن خیالات میں ہے اے مددگار؟ تو مست اور خوش اٹھا ہے اے بلند مرتبہ والے؟ گزشتہ رات تو نے خواب میں کیا دیکھ لیا کہ تو شہر اور جنگل میں نہیں سما رہا ہے؟ تیرے ہاتھی نے ہندوستان خواب میں دیکھ لیا ہے کہ تو دوستوں کے حلقے سے بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک عشقناک خواب میں دیکھا ہے، میں نے اپنے دل میں سورج کو دیکھا ہے۔ ہاتھی ہندوستان کا جانور ہے، دوسرے ملک میں خواب میں ہندوستان کو دیکھ لیتا ہے تو وطن کی یاد میں زنجیریں توڑنے لگتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اے بلند مرتبہ والے، میں نے خواب میں خواجہ کو دیکھا ہے، اس خدا پر جان باختہ کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں بیدار خواجہ کو دیکھا ہے، اس دیدار پر جان باختہ کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں تمنائیں پوری کرنے والے خواجہ کو دیکھا ہے، جو خدا کے حکم سے اکیلا ہزار کی طرح ہے، مست اور بے خود اسی طرح شمار کر رہا تھا، حتیٰ کہ مستی نے اس کی عقل اور ہوش کو ختم کر دیا۔ وہ گھر کے درمیان لمبا گر گیا، مخلوق کا مجمع اس کے گرد فراہم ہو گیا، ہوش میں آیا، بولا، اے خوشی کے سمندر، اے وہ کہ جس نے بے ہوشی میں بہت سے ہوش رکھے ہیں، تو نے خواب میں بیداری رکھی ہے، تو نے بے دلی سے دلداری وابستہ کر دی، تو ذلت اور فقر میں آقائی کو پوشیدہ کر دیتا ہے، دولت کے توق کو فقر کے توق سے وابستہ کر دیا ہے، زد میں مخفی طور پر داخل ہے، گرم پانی کے اندر آگ پوشیدہ ہے، نمرود کی آگ میں چمن درج ہے، صرف اور خرچ سے آمدنیاں اگی ہیں، حتیٰ کہ کامیابی کے شاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل نعمت، سخاوت کرنا نفع کمانا ہے۔ تا بگفتہ مصطفیٰ شاہ نجاح، السماح یا اولی النعمہ رباح، ما نقص مال من الصدقات قط، انما الخیرات نعم المرتبط۔ صدقوں سے مال کبھی نہیں گھٹتا، خیرات کرنا بہت اچھا رابطہ ہے، زکوٰۃ میں مال کا جوش اور بڑھاؤ ہے، نماز میں فحش اور بری باتوں سے بچاؤ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ محتسب جس نے اللہ تعالیٰ پر جان قربان کر دی ہے، وہ مددگار مستی اور بے خودی کی حالت میں محتسب کے اوصاف گناتا بے ہوش ہو گیا، وہ مددگار بے ہوش ہو کر گر پڑا اور لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ بے ہوشی یعنی نیند کی حالت میں اس کو بہت سے عالی مضامین سکھائے گئے تھے، خواب میں وہ باتیں معلوم ہوئی ہیں جو بیداری میں معلوم نہ تھیں۔ عاشق خدا جو بے دل یعنی عاشق خدا ہوتا ہے، وہ محبوب اور حق کا دلدار بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر تعجب نہ کرو، کائنات میں مشاہدہ کر لو، اللہ کی قدرت نے ایک ضد کو دوسری ضد میں مخفی کر دیا ہے، گرم پانی میں آگ پوشیدہ ہے، اس کے اجزاء سے پانی گرم ہے، نمرود کی آگ میں خلیل اللہ کے لیے چمن پوشیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کو نفع فرمایا ہے، خیرات اللہ سے ربط پیدا کر دیتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، نماز کی نیکی فحش اور منکر کی بدی سے بچانے پر مشتمل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری وہ زکوٰۃ تیری تھیلی کی محافظ ہے، اور وہ تیری نماز بھیڑیوں سے تیری نگہبان ہے، شاخ اور پتے میں میٹھا میوہ چھپا ہے، موت کے ماتحت ہمیشگی کی زندگی ہے، نجاست کی روش سے مٹی کی روزی بنی، زمین میں اس غذا سے میوہ پیدا ہوا، موجود ہونا عدم میں پوشیدہ ہوا، سجدہ کرنے والے کی طینت میں مسجود ہونا ہوا، لوہا اور پتھر باہر سے تاریک ہیں، باطن میں نور اور عالم کی شمع ہے، خوف میں ہزاروں اطمینان درج ہیں، آنکھ کی سیاہی میں کس قدر روشنی ہے، بیل کے جسم میں ایک شہزادہ ہے، خزانہ ویرانے میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس عمدہ چیز سے ایک بوڑھا گدھا بھاگ جائے، بیل کو دیکھے شاہ کو نہیں یعنی شیطان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، زکوٰۃ دینے والے کا مال ضائع نہیں ہوتا، تیری نماز شیطانی بھیڑیوں سے محافظ ہے، درخت کی شاخوں اور پتوں میں میوہ پوشیدہ ہے، موت جاوداں زندگی پر مشتمل ہے، کھاؤ میووں پر مشتمل ہے،
عدم سے ہی وجود میں آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساجد ہو کر مسجود ملائکہ بنے۔ لوہے اور پتھر کی سیاہی میں نور مضمر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ عذاب کی سینکڑوں مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ آنکھ کی پتلی سیاہ ہے اور اس میں روشنی مضمر ہے۔ انسان کا جسم بیل کے جسم سے مشابہ ہے اور اس میں روح جو بمنزلہ شہزادے کے ہے مضمر ہے۔ ویرانے کے اندر خزانہ ہوتا ہے۔ ان باتوں میں یہ حکمت مضمر ہے کہ خرے پیر یعنی شیطان صفت لوگ ظاہر کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری جسم کو دیکھا اور ان کے باطنی اوصاف پر نظر نہ کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آں پادشاہ و وصیت کردن سہ پسر خویش را کہ دری سفر در ممالک من در فلاں جا چنی ترتیب نہید او فلاں جا چنی نواب نصب گنید او ام اللہ اللہ بفلاں قلع مروید او کردے او گردے آں مگر دید، یعنی اس بادشاہ کی حکایت اور اس کا اپنے 3 لڑکوں کو وصیت کرنا کہ اس سفر میں میرے ملکوں میں فلاں جگہ اس طرح سے ترتیب قائم کرو اور فلاں جگہ اتنے قائم مقام مقرر کرو، لیکن خدا کے لیے فلاں قلعے میں نہ جانا اور اس کے چاروں طرف چکر نہ کاٹنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس حکایت میں بھی یہی بتایا ہے کہ تینوں شہزادوں میں سے کوئی شاہ کی حسین لڑکی پر عاشق ہوا اور شاہ کے باطنی کمالات کی طرف متوجہ نہ ہوا، کوئی اس کے باطن کی طرف متوجہ ہو کر کامیاب بنا۔ اس بادشاہ کے تینوں لڑکے سخاوت اور جنگ اور کر و فر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، اگرچہ بادشاہ کے باطنی اوصاف پر نظر کرنے میں یکساں نہ تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے 3 لڑکے تھے، تینوں سمجھدار اور صاحب نظر تھے، ہر ایک دوسرے سے زیادہ قابل تعریف تھا۔ سخاوت اور جنگ اور کر و فر میں بادشاہ کے سامنے شہزادے جمع ہو کر کھڑے ہوئے، شمع کی طرح بادشاہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ لڑکے کی آنکھوں سے مخفی راستہ ہے، اس باپ کا کھجور کا درخت پانی کھینچتا ہے، یہاں تک کہ لڑکے کے اس چشمے کا پانی جلد ماں اور باپ کے باغیچوں کی جانب جاتا رہتا ہے، ماں باپ کے باغ تازہ رہتے ہیں، ان دونوں آنکھوں سے ان کا چشمہ جاری رہتا ہے۔ جب چشمہ مرض سے بیمار ہو جاتا ہے، اس کھجور کے درخت کی شاخ اور پتے خشک ہو جاتے ہیں، اس کے کھجور کے درخت کی خشکی صاف کہتی ہے کہ درخت فرزندوں سے نمی کھینچتا ہے۔ اسی طرح بہت سے پوشیدہ چشمے اے غافلوں تمہاری جان سے متصل ہیں، اے مخاطب آسمان اور زمین سے کھینچے ہیں مادے، یہاں تک کہ تیرا جسم موٹا ہوا ہے، تو نے جہان کے اجزاء سے جسم کو چرایا ہے، تو نے اس اور اس سے ٹکڑا ٹکڑا کاٹا ہے، زمین اور سورج اور آسمان سے تو نے جسم اور جان پر پیوند گانٹھے ہیں، خبردار تو سمجھتا ہے تو مفت لے اڑا، یہ اور وہ تجھ سے واپس نہ لیں گے، چرایا ہوا سامان پائیدار نہیں ہوتا ہے لیکن چور کو سولی تک لے آتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشی اور راحت میں آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، رنج میں گرم آنسو بہتے ہیں، باپ کے جسم کی تر و تازگی اولاد سے ہے، مخفی طور پر اولاد ماں باپ کے بدن کے چمن کو سیراب کرتی ہے، اولاد کی آنکھوں سے مخفی چشمے جاری ہیں جو والدین کے جسم کے باغیچے کو پانی دیتے ہیں، اسی لیے جب اولاد بیمار ہوتی ہے اور چشمے میں کمزوری آتی ہے تو ماں باپ کا جسم سوکھنے لگتا ہے، اس حالت میں والدین کے جسم کا سوکھنا ظاہر کرتا ہے کہ ان کا درخت
اولاد کی آنکھوں کے چشموں سے سیراب ہوتا تھا، جس طرح والدین اولاد کے مخفی چشموں سے سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی جان مخفی چشموں سے سیرابی حاصل کر رہی ہے۔ انسان کا جسم عالم کی بہت سی چیزوں سے بنتا ہے۔ انسانی جسم کی ترکیب عالم کے بہت سے مادوں سے ہوئی ہے۔ کائنات عالم کے اجزاء جس میں انسانی نے حاصل کیے ہیں، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اجزاء جو اس کے جسم نے حاصل کیے ہیں ان کو واپس لوٹانا نہیں ہے۔ یہ چرائے ہوئے اجزاء ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، چوری ہی موت کا سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ مانگا ہوا ہے پاؤں نہ جمانا چاہیے، چونکہ جو تو نے لیا ہے ادا کرنا چاہیے۔ تین نے پھونکا کے سوا کیونکہ وہ خدا کی جانب سے، میں نے پھونکا کے سوا کیونکہ وہ خدا کی جانب سے آئی ہے۔ روح کا بن دوسری چیزیں بیہودہ ہیں، میں ان کو روح کے اعتبار سے بیہودہ کہہ رہا ہوں، نہ کہ اس کے مضبوط مصنوع کے اعتبار سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مانگی ہوئی چیز واپس کرنی پڑتی ہے تو بدن کے ان اجزاء کو بھی ایک روز واپس دینا ہے، البتہ روح کا عطیہ اللہ کی جانب سے ہے جو مستقل اور باقی ہے۔ جسم کے اجزاء کو بیہودہ روح کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ورنہ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، لہذا اس کی مخلوق بیہودہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔